کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں اور اس میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زنا کرنے والے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بڑا سا تندور تیار کیا ہوگا، اور وہ تنور جو ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اور زانی مرد اور زانی عورتیں بغیر کپڑوں کے ننگے جسم اس تنور کے اندر ڈالے گئے ہوں گے۔ جو رشوت لینے کا عادی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے کیا کہا ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو کیا میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ رشوت جو چند پیسے میں آج لے رہا ہوں جو جہنم میں ہوں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم نے ایسا کیا کام کرتے تھے کہ جو تم اس جہنم کی آگ میں پڑے ہوئے ہو، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ لم نکن من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پانچویں چیز جس چیز کے بارے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ اگر ہم گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو بھی گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کی سزا کا احساس دل میں ہو، کہ جو یہ گناہ کر رہا ہوں میں، اس گناہ پہ اللہ کی طرف سے کیا سزا مقرر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور خاص طور پہ آخرت میں ایسے لوگوں کو کیا سزا دی جائے گی۔ اگر انسان اس چیز کے بارے میں سوچے تو یہ چیز انسان کو اس گناہ سے دور رہنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سے نکلنے میں بھی اس کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غیبت کرتا ہے، اس کو غیبت کی عادت ہے، تو غیبت کرتے ہوئے یہ سوچے کہ غیبت والوں کے لیے آخرت میں کیا عذاب ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے بنا دیے جائیں گے، اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے جسموں کو نوچ رہے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ غیبت کرنے والے ہیں۔ اگر کسی شخص کو سود لینے کی یا سود میں انوالو ہوا ہے تو وہ اس چیز کے بارے میں سوچے کہ یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا سزا ہے، اور اللہ کے ہاں کتنی یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں اور اس میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے، تو سوچیں کہ جتنا بڑا گناہ یہ ہے، سود اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں احساس ہونا کہ میں کس چیز میں ڈال رہا ہوں، کہ میں اب کہ اگر اتنا بڑا گناہ جو کہ والدہ کے ساتھ زنا کرنا ہے کوئی شخص سوچ نہیں سکتا، تو میں کیسے جو ہے وہ سود جیسے گناہ میں پڑ سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زنا کرنے کا عادی ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ زانی کے لیے اللہ نے قیامت میں کیا عذاب رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زنا کرنے والے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بڑا سا تندور تیار کیا ہوگا، اور وہ تنور جو ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اور زانی مرد اور زانی عورتیں بغیر کپڑوں کے ننگے جسم اس تنور کے اندر ڈالے گئے ہوں گے، اور اس تنور میں وہ جل رہے ہوں گے، اور اس تنور کی جب تہہ میں پہنچیں گے تو آگ ان کو لے کے اوپر آئے گی، یہاں تک کہ اس تنور کے منہ کے قریب جب پہنچے گی وہاں پہ پھر واپس اس کو نیچے لے کے چلی جائے گی۔ اب یہ ہیں وہ لوگ جن کو سزا دی جا رہی ہے زنا کے بدلے میں جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے آپ سوچے کہ انسان یہ سوچے کہ میں چند لمحوں کی جو لذت لے رہا ہوں اس کے بدلے میں کیا میں اللہ کا یہ عذاب برداشت کر سکتا ہوں؟ جب انسان یہ سوچے گا تو انسان اس گناہ سے دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رشوت لینے کا عادی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے کیا کہا ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو کیا میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ رشوت جو چند پیسے میں آج لے رہا ہوں، جو میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی میں تو اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، میں تو فلاں بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، اس ماحول میں تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اگر یہ نہیں لیں گے تو ہمارے مہینے کا خرچہ کیسے چلے گا۔ یہ ساری جھوٹی جو دلائل اور جسٹیفیکیشنز جو اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا کمیشن ہے، کچھ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے۔ اللہ کی نافرمانی کو جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک تو احساس ہونا کہ نہیں میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے تاکہ توبہ کی توفیق مل سکے۔ لیکن جب انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ غلط ہے ہی نہیں اور اس غلطی کو کرنے کے لیے بلکہ الٹا دلائل اپنے ساتھ اپنے لیے نکالتا رہتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔
تو اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ رشوت کی وجہ سے جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ چیز انسان کو اس سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوگی. اسی طریقے سے کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا جو ہے چلیں یہ نافرمانی تو ہے لیکن اس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو جہنم میں ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم نے ایسا کیا کام کرتے تھے کہ جو تم اس جہنم کی آگ میں پڑے ہوئے ہو. تو وہ کیا جواب دیں گے؟ لم نکن من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے آج جہنم کی آگ میں پڑے ہوئے ہیں. تو جب انسان یہ سوچے کہ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ کو فیس کرنا پڑے گا تو پھر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. تو جو بھی گناہ ہے، اس طرح سے کوئی بھی گناہ ہے، اس گناہ کے بارے میں علم حاصل کریں اور جانیے کہ اس گناہ کی وجہ سے مرنے کے بعد کیا مجھے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ان چیزوں کو سوچ کے جو ہے وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اس گناہ سے دور بھی رکھ سکتا ہے اور اس سے نکل بھی سکتا ہے. چھٹی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ تزکیہ نفس. انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا رہے. تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے نفس کو پاک کرتے رہنا، اس کی صفائی کرتے رہنا. ہم لوگ جو ہیں جس دور سے گزر رہے ہیں، بلکہ کسی بھی دور میں کوئی شخص ہو، کوئی کبھی نیکی کرتے ہیں کبھی گناہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کا جذبہ رکھا ہوا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے اندر جو ہے وہ برائی کی طاقت بھی رکھی ہے اور اچھائی کی طاقت بھی رکھی ہے. لیکن پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، نیکیوں سے پاک کر لیا، اور جس نے اپنے آپ کو برائیوں میں ڈال دیا وہ ناکام ہو گیا. تو بیسیکلی جو گناہ اور نیکی کی جو ایک کانسٹنٹ بیٹل ہے وہ ہمارے اندر چلتی رہتی ہے، اور کبھی گناہ بڑھ جاتے ہیں کبھی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن یہ مستقل بیٹل ہوتی ہے. انسان کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان پہلے پرو ایکٹیو اپروچ لے. پرو ایکٹیو اپروچ کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو جو ہے وہ تازہ کرتا رہے، اس کو مضبوط کرتا رہے، تاکہ انسان کے اندر گناہوں سے فائٹ کرنے والی جو طاقت ہے، اس کا ایمان ہے، اس کے نفس کا وہ حصہ جو اس کو گناہوں سے ملامت کرتا ہے، روکتا ہے، اگر وہ سٹرونگ ہوگا تو وہ گناہوں سے بچا رہے گا. اور اگر گناہ میں پڑ بھی جائے گا ٹیمپریریلی تو اس کو احساس ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہوا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہوگا کہ اس گناہ سے نکلنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی. لیکن اگر اپنے نفس کا تزکیہ ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو بالکل کھلا چھوڑ دیا، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا اور گناہوں میں پڑا رہا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا جو نفس کا وہ والا حصہ جو کہ گناہوں کے اگینسٹ بیٹل کر رہا ہوتا ہے، فائٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ویک ہو جاتا ہے، اور وہ حصہ جو کہ گناہوں کی طرف رغبت کرنے والا ہوتا ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی کیا ہے کہ پھر انسان کے گناہ اس کے نیکیوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور وہ انسان گناہوں میں ڈوبا رہ جاتا ہے. تو تزکیہ نفس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا، نماز میں خشوع کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کے نفس کے تزکیہ کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں. تو جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا رہتا ہے، یہ بھی چیز انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے اور گناہوں سے بچنے میں بھی جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے.